حضرت شقیق ابن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے۔ ایک شخص حضرت کے پاس آیا اور حضرت سے آگے سوال کیا کہ حضرت کچھ لوگ مجھے نیک کہتے ہیں، کچھ لوگ مجھے بد کہتے ہیں، اب پتہ نہیں میں کیسے فیصلہ کروں کہ میں نیک ہوں یا بد ہوں۔ تو حضرت شقیق ابن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا بہترین جواب دیا کہ یہ تو بڑا آسان عمل ہے کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں نیک ہوں یا بد ہوں تو بڑا آسان ہے۔ تو حضرت کیسے؟ تو فرمایا 3 کام کرو، اگر وہ 3 باتیں تمہارے اندر ہیں تو آپ نیک آدمی ہو، 3 باتیں تمہارے اندر نہیں ہیں تو پھر تم بد ہو، اچھے بننے کی کوشش کرو۔ تو اس نے پوچھا کہ حضرت بتائیں 3 باتیں کیا ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا سب سے پہلی بات اپنا باطن کسی اہل علم اللہ والے کے سامنے پیش کرو۔ یعنی ایک تو ہمارا ظاہر ہوتا ہے، ایک ہمارا باطن ہوتا ہے۔ ظاہر تو اسے کہتے ہیں کہ انسان بہترین لباس پہن کر، اعلیٰ قسم کا جبہ قبہ پہن کر کے اور عمامہ باندھ کر کے پہلی صف میں آ کے بیٹھ گیا، تو یہ تو ظاہر ہے جو سب کو نظر آ رہا ہے۔ اب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بھی بڑا اللہ والا ہے، یہ تو پہلی صف میں آ کے نماز پڑھ رہا ہے، تو تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، یہ تو واقعتاً اللہ والا۔ تو یہ تو انسان کا ظاہر ہے جو سب کو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن ایک انسان کا باطن ہوتا ہے، وہ پہلی صف میں آ کے بیٹھ رہا ہے، اس کے اندر اخلاص ہے نہیں ہے، اللہ کا خوف ہے نہیں ہے، اور وہ تنہائی میں بھی اللہ سے ڈر رہا ہے کہ نہیں ڈر رہا ہے، وہ گناہوں سے بچ رہا ہے کہ نہیں بچ رہا ہے، یہ انسان کا باطن ہوتا ہے۔ تو انسان کا جو باطن ہوتا ہے وہ تو انسان کو پتہ ہوتا ہے۔ اب میرے دل میں کیا ہے میں جانتا ہوں، تمہارے دل میں کیا ہے تم جانتے ہو۔ ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے، کس نیت سے نماز پڑھ رہا ہے وہ جانتا ہے۔ بہرحال سامنے والے کو ظاہر کا پتہ ہو سکتا ہے، باطن کا نہیں پتہ ہو سکتا۔ باطن کا علم یا تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں یا تو انسان جانتے ہیں۔ بہرحال حضرت نے فرمایا کہ اپنا باطن جو ہے، یعنی آپ اپنے تنہائی کے اعمال بھی، اپنے دل کے حالات جو ہیں وہ کسی اللہ والے کے سامنے، کسی نیک انسان کے سامنے، اہل علم کے سامنے بیان کرو، پیش کرو۔ اگر وہ تمہارے باطن کے احوال کو سن کر کے خوش ہوتے ہیں، پسند کرتے ہیں تو تم نیک آدمی ہو، اور اگر وہ تمہارے باطن کے احوال، باطن کے اعمال کو سن کر کے ناپسند کرتے ہیں، وہ خوش نہیں ہوتے ہیں، ان کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں تم بد ہو۔ تو پہلی چیز حضرت نے بتائی کہ اپنے باطن جو ہے وہ کسی اللہ والے کے سامنے پیش کرو۔ دوسری چیز حضرت نے بتائی کہ اپنے دل پر دنیا کو پیش کر کے دیکھو۔ اپنے دل پر دنیا کو، یعنی مال دولت اور دنیا کے خزانوں کو پیش کر کے دیکھو۔ اگر تمہارا دل دنیا کو رد کرتا ہے، مال و دولت کو رد کر دیتا ہے تو تم نیک آدمی ہو، اور اگر وہ مال و دولت کو قبول کر لیتا ہے، جائز ناجائز حلال حرام کچھ بھی نہیں دیکھتا ہے اور وہ فوراً قبول کر لیتا ہے تو سمجھ لو کہ تم نیک نہیں ہو، بد ہو۔ اس لیے کہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں، وہ تو آخرت کی طرف بھاگتے ہیں، آخرت کی طرف دوڑتے ہیں، ان کا دل تو آخرت کی طرف جاتا ہے۔ اور جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں ان کا دل دنیا کی طرف جاتا ہے، اور دیندار لوگ دنیا سے خوش نہیں ہوتے بلکہ آخرت سے خوش ہوتے ہیں، اور دنیا دار لوگ دنیا سے خوش ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ دنیا کو اپنے دل کے اوپر پیش کرو، مال و دولت کو پیش کرو، اگر وہ رد کر دے تو سمجھ لو کہ تم نیک آدمی ہو، اور اگر وہ اس کو فوراً قبول کر لیتا ہے اور اس کی طرف رغبت کرتا ہے اور اس کی طرف تمہاری حرص، طمع، لالچ بڑھتی ہے تو سمجھ لو کہ تم بد ہو۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ اور تیسری چیز پھر حضرت نے فرمایا کہ اپنے اوپر موت کو پیش کرو۔ اگر تمہارا دل موت کا نام سن کر کے مطمئن ہے اور خوش ہوتا ہے تو الحمدللہ تم نیک ہو، اور اگر موت کا نام آتے ہی تو گھبراہٹ اور بے چینی اور ڈر تمہارے اندر آتا ہے، تمہارے دل میں آتا ہے تو تم بد ہو۔ اصلاح کی کوشش کرو۔ حقیقت یہی ہے، ایک انسان اگر اللہ والا ہے، نیک ہے، ولی ہے، اللہ کے احکام پہ عمل کر رہا ہے تو وہ موت سے کبھی نہیں ڈرتا ہے، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ اعمال اچھے ہیں، اللہ کو میں راضی کر رہا ہوں، مرنے کے بعد جو میری زندگی آنے والی ہے وہ اچھی زندگی آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ اس زندگی کو بہترین خوشگوار زندگی بنانے والے ہیں، اور وہ اللہ کی ملاقات سے خوش ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو کسی سے محبت کرتا ہے وہ اپنی محبوب کی ملاقات سے خوش ہوتا ہے،
تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، وہ موت سے کبھی نہیں گھبراتے ہیں، موت سے کبھی نہیں ڈرتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، مرنے کے بعد اللہ کی طرف سے انعامات ملنے والے ہیں، اجر و ثواب کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں انعامات دینے والے۔ تو اگر نیک آدمی ہوگا تو موت سے کبھی نہیں گھبرائے گا، اسے تو پتہ ہے، اس کا دل تو مطمئن ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان گناہگار ہوتا ہے تو وہ اپنی موت کا نام سنتے ہی گھبراتا ہے، ڈرتا ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ مرنے کے بعد کیا معاملہ ہوگا، اور قبر کا عذاب اگر ہوگا تو پھر میری حالت کیا ہوگی، وہ میدان محشر سے، جہنم کے عذاب سے وہ ڈرے گا۔ اور واقعتاً ڈرنا بھی چاہیے، تو اس لیے بہرحال اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا ہے، موت کا نام سنتے ہی گھبراہٹ ایک طرح کی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا موت کو اپنے دل کے اوپر پیش کرو، اگر تمہارا دل موت سے مطمئن ہے تو سمجھ لو کہ تم نیک آدمی ہو، اگر تمہارے دل کے اندر گھبراہٹ پیدا ہو رہی ہے تو سمجھ لو کہ ابھی نیک نہیں بنے ہو، اصلاح کی کوشش کرو۔ فرمایا 3 باتیں ہیں، ہر آدمی اپنے اندر یہ 3 باتیں دیکھے اور پھر فیصلہ کر لے۔ سب سے پہلی بات اپنے باطن کو اللہ والوں کے سامنے پیش کر کے دیکھے، میرے اندر کے جو اعمال ہیں، میری تنہائی کے جو اعمال ہیں، اور جو میرے دل کے اندر خیالات، جو میں تنہائی میں رہ کے گناہ کر رہا ہوں، کوئی تو نہیں دیکھ رہا ہے، کسی کو تو نہیں پتہ ہے، مگر مجھے تو پتہ ہے نا۔ تو فرمایا وہ سارے اعمال جو ہے اپنے اللہ والوں کے سامنے پیش کر کے دیکھو۔ اگر وہ اعمال کو یقیناً ہم اچھے اعمال کر رہے ہیں تو وہ خوش ہوں گے، اور غلط عمل گناہ کر رہے ہیں تو ان کو ناپسند آئیں گے اور ان کے دل کو تکلیف پہنچے گی۔ تو فرمایا اگر ان کو پسند آ رہے ہیں تو اللہ والے ہو، اور اگر پسند نہیں آ رہے ہیں تو پھر گناہ کر رہے ہو، باز آ جاؤ۔ دوسری چیز دنیا کو اپنے دل پر پیش کرو، اگر تمہارا دل دنیا کو رد کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ دین اور آخرت کی فکر تمہارے دل میں آ گئی ہے، اللہ کی محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہے، وہ دنیا کو قبول نہیں کرے گا۔ اور اگر دنیا کو فوراً تمہارا دل قبول کر رہا ہے اور حلال اور حرام کی تمیز تک نہیں کر رہا ہے تو سمجھ لو ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور آخرت کی فکر نہیں آئی ہے۔ اور تیسری چیز موت پیش کر کے دیکھو، تمہارا دل مطمئن ہے تو الحمدللہ، مطمئن نہیں ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے تو اصلاح کرو، توبہ استغفار کرو، اور یہ تینوں باتیں اپنے اندر